اور وہ جو جنتی ہوں گے ان سے کہا جائے گا پل صراط سے گزرو اور جنت میں چلے جاؤ. پھر یہ پل صراط سے گزریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کیفیت بیان کہا کچھ لوگ اتنی جلدی گزر جائیں گے جیسے آنکھ کو جھپکنا ہوتا ہے, کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے, کچھ پیدل چلنے والے ہوں گے, کچھ گریں گے اٹھیں گے, گریں گے اٹھیں گے, ایک پاؤں نیچے دوسرا پاؤں اوپر, ایک ہاتھ نیچے دوسرا پاؤں اوپر, اور اسی طرح آخر کار یہ اس پل صراط کو کراس کر پھر یہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے. اور اس سے پہلے پھر اللہ اکبر, اس دن بھی اللہ اپنے بندوں کے لیے کتنا رحم و کرم والا معاملہ کرے. جنت میں داخل ہونے سے پہلے کہیں گے اللہ کچھ ہمارے ساتھی تھے نظر نہیں آ رہے, کانوا یصلون معنا ویصومون معنا, اللہ وہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ہم گواہی دیتے, وہ روزے ہمارے ساتھ رکھا کرتے. اللہ پھر ان کو حق دیں گے سفارش کا. پہلے انبیاء کو سفارش کا حق دیا جائے گا, انبیاء سفارش کریں گے, لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان اگرچہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال دیا. لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے. اگر ایمان کے بغیر سفارش قبول کی جاتی تو ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش ان کے والد کے حق میں قبول کر دی جائے. انبیاء سفارش کریں گے, لوگوں کو نکالا جائے گا. فرشتے سفارش کریں گے, لوگوں کو نکالا جائے گا. صالحین سفارش کریں گے, لوگوں کو نکالا جائے گا. شہداء سفارش کریں گے, علماء سفارش کریں گے, نیک لوگ حتیٰ کہ ہر بندے کو سفارش کا کہا جائے گا اور وہ سفارش کرے گا اور جہنمیوں کو نکالا جائے گا. ابھی بھی جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے. مشرک بھی موجود ہے جہنم میں, کافر بھی موجود ہیں, اور یہ لوگ جو مسلمان تھے لیکن شدید ترین گناہ گار تھے, رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے. یہ مشرک ان سے مکالمہ کریں گے, ان کو کہیں گے تم کیوں جہنم میں آ گئے, تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس ایمان موجود ہے, آج تمہیں کس نے جہنم میں ڈالا. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ ایک مد اللہ اس جہنم سے نکالے گا, اور اس میں ہر وہ بندہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نا, اللہ اس کو نکال. پھر ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک آخری بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے. سب کو جہنم سے نکال کر ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اس کو صرف جہنم سے نکالا جائے. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کیونکہ ساری زندگی اس نے یہ دعا کی ہوگی اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے, لیکن کبھی بھی یہ دعا کی ہی نہیں ہوگی اللہ مجھے جنت بھی دے. یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانا منک, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھ جیسی آفت سے مجھے بچایا. پھر آگے دیکھے گا ایک درخت نظر آئے گا, اللہ مجھے اس درخت کے نیچے وہاں پر سایہ ہے وہاں پر جگہ دے. اللہ کہیں گے اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا تو, کہا اللہ تیری عزت کی تیرے جلال کی قسم کچھ نہیں مانگو. اللہ اس درخت کے نیچے اس کو بھیج. کچھ دیر بیٹھے گا, پھر کہے گا اللہ وہ جو اس سے اگلی جگہ ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہے, زیادہ آرام دہ لگتی ہے, اللہ تو مجھے وہاں پر بھیج دے. اللہ کہیں گے اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا, کہا تیری عزت اور جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگو. اللہ وہاں بھیج. پھر کہے گا اللہ اس سے اگلی جگہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ خوبصورت. اللہ پھر کہیں گے پھر تو نہیں مانگے گا, کہا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم پھر نہیں مانگ. اب یہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا. اب اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے بولتا نہیں, مانگتا نہیں مجھ سے کچھ, اللہ وعدہ کر کر کے جھٹلا رہا ہوں, بار بار تیری قسمیں اٹھاتا ہوں, پھر دوبارہ وعدہ خلافی کر دیتا ہوں, شرم آتی ہے, حیا آتی ہے. اب نہیں کہوں گا. اللہ کہیں گے جا تو جنت میں چلا, اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جنت میں چلا جائے. یہ جائے گا جنت میں, واپس آ جائے گا اور آ کر کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں بچی, وہ جگہ ہی نہیں ہے جنت میں کہاں رہوں گا. اللہ کہیں گے جا جنت میں چلا جا. یہ پھر جائے گا, پھر آ کر کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہے ہی نہیں. پھر اللہ تیسری بار کہیں گے میں تجھے کہتا ہوں جنت میں چلا جا. یہ پھر جائے گا, پھر تیسری بار آ جائے گا, اللہ جنت پر ہو گئی, جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جس دن سے میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر قیامت تک دنیا میں میں نے جتنی نعمتیں بھیجی اگر وہ ساری تجھے جنت میں دے دوں خوش ہے تو. اللہ اکبر. یہ بندہ پتا کیا کہے گا, اتسخر بی وانت رب العالمین, اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی مسکرا دیے. راوی نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے, کہا جب اللہ کے نبی نے یہ روایت بیان کی تھی نا اللہ کے نبی مسکرا دیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ اس کا یہ کلمہ سنے گا نا اتسخر بی وانت رب العالمین تو رب مسکرا دے. اللہ کہیں گے جا دنیا اس میں جتنی نعمتیں تھی اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں میں نے تجھے جنت میں. یہ آخری جنتی ہے. پھر صرف یہی نہیں, وہ جنت میں جائے گا, ایک فرشتے کو دیکھے گا, نورانی مخلوق تصور کرے گا, جھک کر سلام کرے گا. وہ فرشتہ کہے گا مہ رک جا, کیا کرتا ہے, کہا تو نورانی مخلوق ہے, سلام کرتا ہوں تجھے. کہا اللہ نے مجھے تیرا نوکر بنا کر بھیجا اور میرے تابع 1000 اور ایسے ہیں جیسا میں ہوں اور یہ سارے تیری خدمت کریں. پھر وہ فرشتہ اس کے لیے ایک دروازہ کھولے گا, اندر 70 محل جو اللہ نے موتیوں کے اندر بنائے ہوں گے وہ 70 محل اس کے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر محل کو اللہ نے مختلف رنگ دیے ہوں گے, ہر محل کے اندر مختلف رنگ ہوں گے, دائیں کوئی اور رنگ ہے, بائیں اور رنگ. ہر محل میں قالین بچھے ہیں, بیڈ لگے ہیں, پورے اس کا انتظار کر رہی ہیں. اور اس حور کی کیفیت بیان کی, کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 70 قسم کے کپڑے ڈالے ہیں, اس کے باوجود اس کی پنڈلی کا گدا جو ہے وہ نظر آئے. اور صرف یہی نہیں, کہا وہ بندہ اللہ اس کو ایسی صلاحیت دے گا وہ اپنی اس حور کے دل
के अंदर जो कुछ होगा उसको पड़ेगा, और वो हूर उसके दिल के हालात को जानती है। ये पाकीज़ा जिंदगी है। और दूसरी तरफ वो जिंदगी जहां पर दीवारें आग की हैं, बिस्तर आग के हैं, कपड़े आग के हैं, जंजीरें आग की हैं, एक एक चीज वहां पर आग की है। पीने के लिए खौलता हुआ पानी वो जो इंसान पिएगा तो जिस्म से सारे का सारा जिस्म फट जाएगा, पेट की आंतड़ियां तक बाहर आ जाएंगी। एक तरफ माहौल ये है और दूसरी तरफ माहौल आखिरी जन्नती जो है उसकी कैफियत का अंदाजा लगाएं और फिर देखें वो जो पहले चले जाएंगे, वो जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनकी कैफियत क्या। इख्तियार आपके पास है, किस जिंदगी को अपनाना चाहते हैं। ये आर्जी है, अल्लाह ने सब कुछ आपके सामने रख दिया।